صلوات بلند آواز سے تلاوت کرو. ایک بار پھر صلوات بلند آواز سے تلاوت کرو. برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری. بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا عزائے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. ہر جگہ پہ گزارش کرتا ہوں اور یہاں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ کم سے کم کوشش کر کے وہ شخص ضرور آمین کہے ان آخری دو دعاؤں پہ جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. اسی شان سے آخری دعا پر پھر آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد ویل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی. خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے اور آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی رہیں. صورت حال آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں. میرے مولا کے اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والوں کو بعد میں پڑھنا ہے. میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت کربلا والوں کو یاد کیا جائے. سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. گھر والی گل ہے بالکل. اور اجازت لئیے تھوڑے کو تاں گل شروع کی تھی. ذاکر میرے بعد پڑھنا لے آندے گئے تھے میں انہوں دے حوالے ممبر کرنا سن. گزارش آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ جہان بھر سے تھکا ہوا بیچارہ بندہ آپ لوگ اگر اس امام بارگاہ سے باہر نکل کر زمین کے چاروں کونوں پہ اپنی نگاہ دوڑائیں نا
تو آپ کو ہر جانب ایک بے چینی، بے سکونی اور بے اطمینانی نظر آئے گی۔ انسان انسان کو کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کی ہڈیاں چبا رہا ہے، بھائی بھائی کا خون پی رہا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی اس پل تک شیر سے بڑا درندہ کوئی نہیں، بھیڑیے سے زیادہ خون آشام کوئی نہیں، چیتے سے زیادہ سفاک کوئی نہیں، اور سانپ سے زیادہ زہریلا کوئی نہیں۔ آپ لوگوں نے جس دن سے ہوش سنبھالا ہے، آپ لوگ تب سے لے کر آج تک اخباریں پڑھ رہے ہیں، ماڈرنٹی آ گئی، دنیا جدت پسند ہو گئی، روز روز کی خبریں آپ لوگوں کو مل رہی ہوں گی۔ حضرت آدم سے لے کر ابھی تک شیروں نے اتنے شیر نہیں مارے، چیتوں نے اتنے چیتے نہیں مارے، سانپوں نے اتنے سانپ نہیں ڈسے جتنے انسان نے انسان مارے ہیں۔ جہان بھر کی صعوبتیں اور آزمائشیں سہنے کے بعد بیچارہ حضرت انسان پناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرش عذاب تک آتا ہے، اور میں نے اس پورے کرۂ ارض پہ واحد پرامن جگہ دیکھی ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں، جہاں جہان بھر کا تھکا ہارا ہوا اور ڈرا ہوا بندہ کسی کونے میں بھی جگہ مانگ کے بیٹھ جائے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے کسی شفیق باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں گلاں ہی کرنیاں تواڈے نال، میں کوئی ممبر نہیں کٹنا تے میں تواڈے ہتھی بھی نہیں پاؤنا، دو چار گلاں میریاں طالب علمانہ ہے سنو تے میں تہن سلام کروں۔ بنتا نہیں ہے کہ آغا جی کے بعد میں کچھ پڑھوں، لیکن اب ترتیب ایسی ہے تو اس کو قبول کیجئے گا، میرے جو بھی ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں۔ کائنات آدم و عالم میں حسین ایک ایسے بادشاہ کو کہتے ہیں جو اپنے دروازے پر آنے والے بھکاری کو خیرات دینے سے پہلے اس سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ ویکھیا ہے میرے پاس پردہ ہلیا تھا تو پتہ لگ ویسی کہ پیچھے کے وے جناب رضوان قیامت صاحب تشریف لے آئے ہیں، میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر، میں ان سے بھی اجازت لیتا ہوں اور بات آگے چلاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے آج تک کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں تیری منشا تو پوری کرتا ہوں لیکن تو مجھے اتنا تو بتا کہ تو ووٹ کس کو دیتا۔ امام حسین علیہ السلام نے تو یہ کبھی نہیں پوچھا کہ تیری برادری کیا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ چلیے میرے ساتھ، ہم لوگ آپ دنیا کے جس کونے میں کہتے ہیں، زمین کے 3 کونوں پہ الحمدللہ امام حسین کا ذکر کر رہے ہوں عزاداروں کی جوتیوں کا صدقہ، آپ لوگ اس ملک کے پاکستان میں جس شہر پہ ہاتھ رکھتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو بڑے سے بڑا فلاحی ادارہ دکھاتا ہوں، NGO اور فاؤنڈیشن دکھاتا ہوں جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، یہ غریب مسکینوں کا ساتھ دے رہی ہے، چلیے میرے ساتھ۔ یہ اسلام آباد ہے اور یہ لاہور ہے، بالکل برابر ہی تقریباً فاصلہ بنتا ہے، سم تھنگ دیکھ لاہور تھوڑا سا فاصلہ زیادہ ہوگا، ادھر جانا چاہتے ہیں تو ادھر چلیں ورنہ ادھر چل لیتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ چیز دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ بڑی سے بڑی NGO کے دسترخوان پر بھی بالآخر کھانا کم پڑ جاتا ہے اور لوگ بھوکے پیٹ اٹھ جاتے ہیں۔ ہاتھ وہ بندہ اٹھائے جو نجف سے کربلا پیدل زواری کر چکا ہے، یا جس نے نہیں کی وہ اس جملے پہ زواری مانگ لے۔ بڑے سے بڑے فلاحی ادارے کے دسترخوان سے بھی بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں نے لوگوں کو بھوکے پیٹ اٹھتے دیکھا ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکلوتا ایسا کریم ہے جسے حسین کہتے ہیں، وہ واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے در پر نہیں، جس کی راہوں میں جو سوچو وہ اگلے قدم پہ مل جائے۔ مجھے جناب سیدہ کے حوالے سے 2-4 اشعار پڑھنے تھے لیکن اب بات چل پڑی ہے تو میں اسی مضمون کو لے کے آگے چلا رہا ہوں۔ آپ جو تصور کریں گے نا میرے محترم بزرگوار، آپ جو سوچیں گے میرے محترم، آپ کو اگلے قدم پہ مل جائے۔
اچھا لطف والی بات یہ ہے کہ ہر رنگ، ہر نسل اور ہر قوم کے لوگ، مذہب کی قید و بند ہے ہی نہیں. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. آپ لوگوں کو نہیں یقین آتا تو میں ابھی اس مجمع سے آپ کتنے مانگتے ہیں؟ میں اس مجمع سے بھی آپ کو کتنے اہل سنت برادران اٹھا دوں جو شیعہ نہیں ہیں اور مولا کی مجلس میں آئے ہوئے؟ حسین ہر کہندہ سانجا ڈوکھے، ایک فیملی کی بات نہیں ہے. نہ کہ یہ مرزا عطر صاحب کی کتاب میری گاڑی میں رکھی ہے، آپ کو یقین نہ ہو تو میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. کمال کا فکرہ. فرماتے ہیں ہر مذہب کی اصطلاح ہوگی، لیکن کربلا دنیا کا ایک واحد میدان ہے جہاں امام حسین نے قدم رکھے تو دنیا نے دو نئے چہرے دیکھے. ہر مذہب پیچھے رہ گیا، دو نئے چہرے نمودار ہو گئے. ایک چہرے کو حسینی کہتے تھے اور دوسرے چہرے کو یزیدی کہتے تھے. لطف دہ بات یہ ہے کہ یہ دونوں چہرے وہ تھے جو اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے تھے. کربلا کا سرکار اوٹومن امپائرز کی جنگیں، مغلوں کی جنگیں، پہلی جنگ، دوسری جنگ عظیم، تیسری سر پہ آئی کھڑی ہے، اور بڑے بڑے یہ مراٹھوں اور ان راجوں کی جنگیں. کربلا آج تک اتنا ہائی لائٹ اس لیے ہوئی ہے کہ کربلا میں ایک لشکر وہ تھا جو شراب پی کے اسلام کو ریپریزنٹ کر رہا تھا، ایک لشکر وہ تھا جہاں سے ناچ گانے کی آواز آ رہی تھی اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، ایک چہرہ اسلام کا وہ تھا جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. دکھ لگے گا علی عباس عسکری کو اس شیعہ یا اس اہل سنت بھائی پہ جس کے پاس زبان ہوئی اور اس نے کم از کم میری تائید نہ کی. اسلام کے نام پہ ایک چہرہ وہ تھا جہاں سے ناچ گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک چہرہ یہ تھا جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. نہیں چاہیے داد، لیکن پنڈ دادن خان میں رہنے والا ایک عام جوان لڑکا آج کی رات ہی سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ کرنا ہے؟ مسلمان ہیں لشکر یزید کے لوگ، خدا کی قسم مسلمان ہیں. وہ اتنے بڑے مسلمان ہیں جنہوں نے اعلان کر دیا کہ حسین کو جلدی مارو، ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے. وہ اتنے بڑے مسلمان ہیں با خدا جنہوں نے 3 مسجدیں اس منت میں منائیں. جو لوگ گھر سے منت مان کے نکلے تھے اگر حسین کو خیری سلامتی ہم نے مار دیا تو ہم خدا کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائیں گے جس میں اس کی عبادت کریں گے. شہر کوفہ میں 3 مساجد بنوائیں گئیں جنہیں مساجد ملعونہ کا نام دیا گیا، پھر گروا دی گئیں. وہ بات کی بات ہے، لیکن وہ لوگ اسلام کو لے کر اتنا ایکسٹریم لیول پہ تھے کہ انہوں نے قتل حسین کی خوشی میں منت کی مسجدیں بنوائی ہیں. گزارش آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ علی عباس عسکری سے اختلاف ہو سکتا ہے علی عباس عسکری کی ذاکری کا طریقہ آپ کو پسند نہ ہو اور آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ علی عباس عسکری کو چھوڑ کے کسی اور کو سن لیں. رضوان قیامت صاحب پہ کئی لوگ معترض ہو سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو رضوان قیامت صاحب پہ اعتراض ہے کوئی نہ کوئی، ان لوگوں کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ رضوان قیامت صاحب کے بعد والے ذاکر کو سن لیں. ڈاکٹر ساجد صاحب یا ان کی انجمن پہ کسی بندے کو اعتراض ہو سکتا ہے، اور جسے ان کی مجلس کروانے پہ اعتراض ہے وہ اس مجلس میں نہ آئے، کسی اور مجلس میں چلا جائے. لنگر نیاز کسی کو بدعت لگ سکتا ہے، تو جسے لنگر نیاز بدعت لگتا ہے اس کے لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ وہ نیاز نہ کھائے، اس کے منہ میں کوئی ٹھوس بھی نہیں رہا. ماتم پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، تو مسئلہ نہیں ہے. جن لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مارنا یا ماتم کرنا شرعی عمل نہیں ہے وہ ماتم نہ کرے نا، وہ کم از کم ایسا ریئیکشن تو نہ دے کہ ہاتھ لگتا یہاں ہے اور اسے درد وہاں پہ ہوتا ہے. 2025 ہے، موبائل ہر بندے کے رضوان قیامت صاحب ہاتھ میں، اور ہر بندے کے پاس آپشن ہے، باخدا آپشن ہے. اگر آپ کو یہ والا منظر پسند نہیں آ رہا تو مو اس پاسے کر لیو، اس پاسے پوری دنیا ودیے تو ون پونی شے نے، اس پاسے دا کھاڑا چھڈو تو اپنا ٹائم بھی بچاؤ. علی عباس عسکری چنگا نہیں لگتا تو اسن چھڈ دیو، اپنا ٹائم نہ ضائع کرو. رضوان قیامت صاحب نال کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہاں نہ اپنے آپشن تو سکپ کر کے کسی اور نو سن لیو. ساجد نیئر صاحب یہ اس پوری انجمن سے مسئلہ ہے تو کسی اور مجلس میں چلے جائیں. لنگر نیاز بدعت لگتا ہے تو مت میں نے ابھی تک لفظ داد نہیں کہا، لیکن مجھے آپ لوگوں کے ہاتھ بلند چاہیے. میری مجلس سے سمجھیے گا احتجاجی اور انقلابی جملہ کہہ رہا ہوں. مجھے ہر وہ ہاتھ بلند چاہیے جس نے امام حسین کو یہاں سے مانا ہے. ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے،
لنگر نے آج بھی چھوڑی اور ماتم بدعت ہے تو اس کو بھی. ہمارے ذاتی کام چھوڑیے, کام کی بات پر کیوں نہیں آتے؟ اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں, رکھ سر پہ قرآن اور بتا کہ دونوں میں سے حق پہ کون. سید العلماء سرکار علامہ آیت اللہ علی نقی نقن مرحوم, یہ جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں بزرگوں سے پوچھئے گا, میں نے کس ہستی کا نام لیا. علامہ نقن پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد, بٹوارے کے بعد ہمارے لاہور اور ادھر آ کے مجالس وغیرہ پڑھتے رہے. علامہ نقن کا جملہ بتا رہا ہوں, فرماتے ہیں دنیا کی کسی لغت میں مرنے کا مطلب ہارنا نہیں ہوتا اور مارنے کا مطلب جیتنا نہیں ہوتا. پنڈ والوں میں جتنی وڈی گل کیتی ہے تسی اس تو ود کے میری گل زان کیتی ہے. ایک باری بات سنو میں کیا آدھا پیا. دنیا کی کسی لغت میں مرنے کا مطلب ہارنا نہیں ہوتا اور مارنے کا مطلب جیتنا نہیں ہوتا. ہارنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد میں ناکام ہونا اور جیتنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد کو پا لینا. علامہ نقن فرماتے ہیں حسین کا مقصد یزید سے بچنا نہیں تھا اور یزید کا مقصد حسین کو مارنا نہیں تھا. اس کا مقصد تھا بیعت لینا, حسین کا مقصد تھا بیعت سے انکار کرنا. اب اگر یزید بیعت لے لے تو یزید کامیاب, حسین انکار کر دے تو حسین کامیاب. یہی تو وجہ تھی کہ علی کے لال نے 10 محرم 61 ہجری, بلکہ حیدر رضوی صاحب کا شعر سن لے, میں بات چھوڑ کے شعر سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے, 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے, 9 لاکھ مل کے, اور یہی اعلان تھا علی کے لال کا. امام حسین فرماتے ہیں یزید ایک بار کربلا کے میدان میں آ, مرد بن, تو نے جس شان سے بیعت کا سوال کیا تھا میں نے اسی شان سے بیعت کا جواب دیا. میں نے بتایا دنیا دیکھ لے, پہل میں نے نہیں کی, پہل تو نے کی, اور تیرے خط کے بعد میں گھر چھپ کے نہیں بیٹھا, میں میدانوں میں آ گیا. یزید اب تو بھی مرد ہے تو آ, میں 6 مہینوں تک سفروں میں رہوں گا. 28 رجب گھر چھوڑ رہا ہوں, 10 محرم تک میری منزل ہے. ان 6 مہینوں میں وہاں سے ہوتا ہوا گزروں گا. یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ان 6 مہینوں میں کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر. لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر چھپ کے بیٹھے گا, کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے, بزدلوں کا کام نہیں. پنڈ والے میں تھوڑے مزاج تو تھوڑا جہا واقف ہوں. تو ان بندہ آکھے نہ بونگ بولو تو تسی گھٹ بول دے, تے بندہ تھوڑا تھوڑا رل کے رہے تو تسی سونی دعا کر دے راندے. یزید میں میدان میں اترا تو گھر چھپ کے بیٹھ گیا, کیونکہ میدان مردوں کے لیے ہوتے ہیں, ڈرپوکوں کے لیے نہیں ہوتے. ہے کوئی بندہ جو اشارے کو سمجھے؟ حسین فرماتے ہیں یزید تو میدان میں کیا اترتا, تو آج تک کبھی کسی میدان میں نہیں اترا, کیونکہ تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں. لیکن میں آ گیا ہوں, بالکل مصائب کے قریب آ گیا, میں میدان میں اتر آیا ہوں, اور میں نے آتے ساتھ اعلان کیا یزید آ. بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ, بڑا اطرار آئے یزید اپنے لشکر کو لے کر. جب میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی, میرے بھائی جملہ سن, جب میں نے تیری حیثیت ختم کر دی, میں حسین اعلان کر رہا ہوں 10 محرم کے بعد تیری حکومت ختم اور میری شروع. پیچھے والے پیچھے رہ رہے ہیں, میں نے کہا ہے میں آپ سے داد نہیں لوں گا, لیکن اتنا دیکھیے گا کہ کم از کم ہوں ہاں کر دیجئے گا, مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ ہیں صحیح, میری تصدیق تائید کرتے ہوئے, میں نے پتہ لگے کہ میری گال توڑتے کپڑی ہے. ارے یزید 10 محرم کے بعد تیری فلاپ ختم, فیل, تیری حکومت ختم, میری شروع. اور 10 محرم سے لے کر قیامت تک میری جیت کا, ہائے ہائے, میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ یزید 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیت گیا, اور اگر سبیلیں لگ گئیں تو میں جیت.
اگر لوگوں نے تیرے نام پہ اینٹ بھی جوڑی تو تو جیتا، اور اگر میرے نام کے عزا خانے سجے تو میں جیتا۔ تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عزادار بڑھے تو میں جیتا۔ یزید تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا، میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں جیت گیا۔ رضوان بھائی آخری جملہ ہے میرے فضائل دا، اس تو بعد مصائب میں پڑھنا ہے، گھٹو گھٹ ادھے گھنٹے دی گل ہے جنہوں میں سمیٹتا پیا۔ دن ایسا ہے ہر بندے نو جلدی ہے، ادھے گھنٹے دی گل ہے تے میں سمیٹ کے تھوڑے دامن وچ پا رہا، تسی گھر جا کے تھانوں ٹائم لبے میری یاد گل دی آوے نا، حکم واسطے دی گہرائی وکھیا ہے۔ یزید چھوڑ ساری باتیں، میرے قتل تک بات ہی نہیں جائے گی، شام کو دیکھی جائے گی، 10 محرم کی صبح ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یزید وہ ایسے کہ 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گئے، اور اگر تیرا ہر چل کے میری طرف آ گیا۔ سامعین گرامی، دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا۔ 20-21 منٹ کی نوکری ہو گئی ہے، 4-5 منٹ اور قبول کریں بس۔ آخر کو مجلس کا مقصد رونا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ پردے کا اہتمام ہے، اور پردے میں آپ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اور پردے کے پیچھے صرف آپ اور ہماری مائیں بہنیں نہیں بیٹھیں، بلکہ ہماری ماؤں بہنوں کے بیچ کہیں ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں بھی بیٹھی۔ بڑی رکت بھری نوکری آغا جی کر گئے ہیں، میں مولا جانتے ہیں، مولا نے ہمت دی ہے، ورنہ سکت نہیں تھی۔ اس انتہا کا گریہ تھا، مولا ان کا سایہ سلامت رکھیں۔ میں بی بی کے حوالے سے یہ ایک بات کرتا ہوں، اور بڑی تفصیل سے وہ پڑھ گئے، میں کوشش کرتا ہوں کہ مصائب اتنے زیادہ ہیں نا، یہ سمندر اتنا وسیع ہے۔ مولانا بلال کاظمی صاحب نے فرمایا تھا، یہ کی قسم ابھی الف ابتدا میں ہے، صدیوں سے منقبت کا پرندہ ہوا میں ہے۔ میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے مضمون کا حصہ ہے۔ یہ جو بی بی کے دروازے پر ہجوم والی روایت ہے، اس میں ایک بڑا معروف نام ہے کنفذ ملعون کا۔ اچھا ہوں تسی ایک لمحے واسطے توجہ، بالخصوص جڑے میرے جوان بھرا بیٹھے ہیں، تواڈے کم آؤسی یہ گل، بزرگاں تو یقیناً زندگی گزر گئی ہے، تواڈے کم آؤسی جنہاں نے سنی تھا، ہسٹوریکلی حوالے نال انفارمیٹیو گل ہے۔ کنفذ ملعون، دروازے پہ جو ہجوم والی روایت ہے اس میں نمایاں نام اس کنفذ کا بھی ہے۔ بی بی کی شہادت ہو جاتی ہے اور کچھ وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد اسی ملعون کو کسی ریاست کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ بھائی رضوان پھر کچھ وقت گزرتا ہے، گل سنے آئے، سلیم ابن قیس ہلالی مولا علی کے ایک صحابی ہیں، وہ آتے ہیں جی مولا علی کے پاس اور دروازہ پہ دستک دیتے ہیں۔ علی نے دروازہ کھولا، سلیم خیر سے آئے ہو؟ سلیم نے کہا مولا ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ علی فرماتے ہیں کیا؟ مولا معیشت ذرا لڑکھڑا رہی ہے، کچھ اکانومی گر رہی ہے، تو حکومت وقت نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی گورنران حکومتوں پہ بیٹھے ہیں ان سے ان کی آدھی جائیداد ضبط کی جائے، اور آدھی جائیداد ضبط کی کر کے وہ آدھی جائیداد معیشت اس سے بحال کی جائے، ملک پہ لگائی جائے۔ علی فرماتے ہیں سلیم پھر کیا ہوا؟ میں میرے خیال ہے گل آکھاں تو شاید تھوڑی ہائے آ جاوے، اسے گل لچی سارا مصائب ہے۔ سلیم ابن قیس ہلالی نے کہا مولا میں آپ کے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ ہر گورنر سے اس کی آدھی جائیداد ضبط کی گئی ہے، لیکن حکومت نے کنفذ سے جائیداد نہیں لی۔
جڑے پیچھے بیٹھے ہو کوشش کرو. میں امید بڑی آئی کہ سارا مجمع ہائے کر سی, لیکن شاید میں نہیں سمجھا سکیا. کوشش کرو ہائے, صرف ہائے کر لے ہو. مولا میں اس لیے آیا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ کنفس سے جائیداد کیوں نہیں لی گئی جب ہر گورنر سے لی گئی ہے؟ میں یہی پھر کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کے سینے میں پتھر ہے جو اب بھی ہائے نہیں کر سکتا. تاریخ کہتی ہے مدتوں جس علی کو چپ لگ گئی تھی, بھرے مدینے نے اس علی کو چیخیں مار کے روتے ہوئے. بڑے آرام سے پڑھنا ہے, بڑے آرام سے, گریہ کرتے آئیے گا, اپنی آوازوں کو بلند کر. دن رونے کے ہیں, راتیں رونے کی ہیں. اب جو علی روئے تو سلیم قدموں پہ بیٹھا, اور قدموں پہ بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا. مولا میں تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ انہوں نے کنفس سے جائیداد کیوں نہیں لی. مولا آپ روتے کیوں ہیں؟ اب علی, جملہ سننا, علی نے کنفس کو قدموں سے اٹھایا, سلیم کو قدموں سے اٹھایا. اٹھا کے علی نے سلیم ابن قیس ہلالی کو اپنے سینے سے لگایا. سینے سے لگا کے فرماتے ہیں سلیم تو نے پوچھا ہے میں روتا کیوں؟ سلیم میں تجھے وجہ بتاؤں گا, تجھے جواب مل جائے گا. مولا بتائیے انہوں نے کنفس سے اس کی آدھی جائیداد ضبط کیوں نہیں کی؟ تاریخ کہتی ہے سلیم ابن قیس ہلالی کے کان پہ منہ رکھ کے ہچکیاں لیتے ہوئے علی نے رو کے کہا سلیم ہر گورنر سے جائیداد لی ہے, کنفس سے جائیداد نہ لینا اس کا شکریہ ہے. مولا شکریہ کس چیز کا؟ علی رو کے فرماتے ہیں سلیم شکریہ اس چیز کا ہے کہ اس ظالم نے 2 ضربیں ایسی ماری جس کی آواز بلند ہو سکتی ہے, جس کی آواز بلند ہو سکتی ہے. اس ظالم نے 2 ضربیں, بھائی جان میرے مولا ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما, مولا راضی ہو میرے بھائی, اس نے 2 ضربیں ایسی ماری ہیں جن کے شکریہ میں اس سے اس کی جائیداد نہیں لی گئی. اب سلیم نے ہاتھ مان کے مولا میں نہیں جانتا, مولا بتائیے کون سی وہ 2 ضربیں ہیں؟ علی فرماتے ہیں سلیم جس وقت میرے دروازے پہ ہجوم آیا اس ہجوم میں سب سے آگے یہی کنفس ملعون تھا. بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے گریے کے لیے مولا کے لفظ نہ پڑھوں, میں وہ روایت یا وہ لفظ سناتا ہوں جو اس ظالم نے خود روایت کی ہے. یہ کہتا ہے ہم کم سے کم 40 لوگوں تک کی روایت, کم سے کم آغا جی بتا رہے تھے کم سے کم 40 لوگوں تک کی روایت ملتی ہے. یہ کہتا ہے ہم لوگ 40 لوگ علی کے دروازے پہ چلے گئے, میں سب سے آگے تھا. یہ کہتا ہے علی کے دروازے پہ ہم پہنچے, دروازے کے اس جانب 40 لوگ تھے, دروازے کے اس جانب اکیلی حسین کی بوڑھی ماں تھی. یہ کہتا ہے ہم 40 نے علی کے دروازے کو باہر سے دبایا, اکیلی بطول نے دروازے کو اندر سے دبایا. وہ شیعہ کون ہے جو اس جملے پہ ہائے نہیں کرے گا؟ کہتا ہے جب 40 لوگوں نے دروازے کو دھکا دیا تھوڑا سا دروازہ کھلا. یہ ملعون کہتا ہے دروازہ کھلا تو کالی ردا میں لپٹا ہوا بطول کا ہاتھ نظر آیا. پہلی ضرب پڑھنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں, اگر ہائے کرنے کی تیاری میں بیٹھ رہے ہو. یہ کہتا ہے مجھے ذرا سا بطول کا ہاتھ نظر آیا. یہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا, میں نے بطول کے ہاتھ پہ اتنے زور سے تازیانہ مارا رسول کی بیٹی کی چیخ نکل گئی. جو کر سکتا ہے ماتم, جو کر سکتا ہے ہائے. رضوان بھائی روایت کے جملے ہیں, یہ ملعون کہتا ہے اتنی زور کی چیخ تھی میرا بدن لرز گیا. رسول کی بیٹی نے کہا بابا آپ کی فاطمہ کے ساتھ یہ ہوگا. بابا جس ہاتھ کو چوم چوم کے تھکتے نہیں تھے اس کی انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں. ایک ضرب پڑ دی ہے, میں دوسری ضرب پہ ممبر اپنے بڑے بھائی کے سپورٹ, گھر والی بات ہے مجھے آنسو چاہیے تھا, میری بخشش کا سامان ہو گیا, میں ممبر اسی جملے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ضرب سن لی ہے میرے بھائیوں, اپنے دل پہ قابو رکھنا اور اگلی ضرب سننا. کہتا ہے پہلی ضرب بطول کے ہاتھ پہ میں نے علی کے دروازے پہ ماری جس سے بی بی کی انگلیاں شہید ہوئیں. اب اگلا جملہ سنیے. کہتا ہے رسول کی بیٹی رو رہی تھی, ہم نے دروازے کو آگ لگائی. مضمون آپ کا سنا ہوا ہے. یہ کہتا ہے پھر جلتے دروازے کو دھکا دیا, جلتا ہوا دروازہ حسین کی ماں پہ گرا, نیچے حسین کی اماں, اوپر جلتا ہوا دروازہ. اس جلتے ہوئے دروازے کے اوپر سے چل کے 40 لوگ علی کے گھر میں داخل ہوئے. بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی, پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے, خدا کی قسم میں ڈر ڈر کے جملہ پڑھ رہا ہوں. یہ کہتا ہے نیچے حسین کی ماں, اوپر جلتا ہوا دروازہ.
بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں. جب 40 لوگ اوپر سے گزر کے علی کے گھر میں داخل ہوئے، یہ ملعون کہتا ہے مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، وہاں بطول تڑپ رہی تھی، یہاں ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. علی کو دربار لے جانا چاہا، دروازے کے نیچے سے تڑپ کے حسین کی ماں باہر آئی، علی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. میں مر جاؤں گی لیکن علی کو دربار نہیں جانے دوں گی، میں مر جاؤں گی. ملعون کہتا ہے علی کی ابا کا دامن پکڑ کے رسول کی بیٹی مزاحمت کر رہی تھی، میں مر جاؤں گی. میں دوسری ضرب پڑھنا چاہ رہا ہوں، اپنی کو بڑے آرام سے ایسے ہی ممبر چھوڑ جاؤں گا روایت مکمل کر کے. اپنی کوئی بھی دعا رکی ہوئی ہے تو مانگ لیجئے گا. میرے محترم بزرگ، قیامت آمیز فکر ہے. میں مان نہیں سکتا کہ یہاں درد اٹھے، مومن دعا مانگے اور جناب سیدہ کی جانب سے پھر قبولیت نہ ہو. میرے ماننے میں لیکن مانگنی تب ہے جب یہاں درد اٹھے. میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور یہ دوسری ضرب ہے. یہ کہتا ہے جب رسول کی بیٹی علی کے سامنے کھڑی ہو گئی نا کہ مر جاؤں گی، علی کو نہیں جانے دوں گی. کہتے ہیں جب بطول کو ہٹانے میں سب ناکام ہو گئے، اس وقت میں نے میان سے تلوار نکالی، میں نے بطول کے پہلو پہ اتنے زور سے وار کیا اور رسول کی بیٹی زمین پہ گر گئی. آواز آئی فضہ مجھے بچا لو، او فضہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی. علی کی دکھی بیٹیاں، آپ عزاداروں کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں.